اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تطہیر الدباغ۔ یہ باب ہے ان احادیث کے بیان میں جو آئی ہیں دباغت کے مطہر ہونے کے بیان میں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، فرماتے ہیں تصدق علی مولات لمیمونۃ رضی اللہ عنہا بشاۃ، صدقہ کیا گیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ باندی پر ایک بکری کا، فماتت، پس وہ مر گئی، فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گزرے اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، پس فرمایا، ہلا اخذتم اہابها، تم نے کیوں نہ لیا اس کا چمڑا، فدبغتموہ، پس تم اس کو دباغت دیتے، فانتفعتم به، پس تم اس سے نفع حاصل کرتے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انہا میتۃ، یہ مردار ہے، فقال، تو فرمایا، انما حرم اکلھا، نہیں ہے سوائے اس کے کہ حرام کیا گیا اس کا کھانا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اذا دبغ الاہاب، جب دباغت دی جائے چمڑے کو، فقط طہر، پس تحقیق وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونہا، گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس کہ لوگ اس کو کھینچ رہے تھے، فقالا، تو فرمایا، لو اخذتم اہابہا، اگر تم لے لیتے اس کا چمڑا، فقالو، تو انہوں نے کہا، انہا میتۃ، بے شک یہ مردار ہے، فقالا، تو فرمایا، یطہرھا الماء والقرض، پاک کر دیتا ہے اس کو پانی اور سلم کے پتے، سلم درخت کے پتے، کیکر کے مشابہ درخت۔ وعن سلمۃ ابن المحبق رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء من قربۃ عند امرأۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا پانی ایک مشکیزے میں سے جو کہ ایک عورت کے پاس تھا، فقالت، پس اس نے کہا، انہا میتۃ، بے شک یہ مردار ہے، فقال، الیس قد دبغتھا، کیا تو نے اس کو دباغت نہیں دی تھی؟ قالت بلا، تو اس نے کہا، کیوں نہیں؟ قال، فرمایا، دباغھا زکاتھا، اس کی دباغت اس کا پاک کرنا ہے۔ وعن عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ قال، کتب الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف لکھا، قبل وفاتہ بشہر، اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے، اللہ تنتفعوا من المیتۃ باہاب، کہ نفع حاصل نہ کرو مردار کے چمڑے کا، ولا عصب، اور نہ پٹھوں کا۔ قال النیموی وہو معلول، اور یہ معلول ہے، ضعیف ہے، بالانقطاع والاضطراب، انقطاع اور اضطراب کی وجہ سے۔ دباغت کا معنی ہوتا ہے کسی ذریعہ سے چمڑے کی تری اور نجاستوں کو دور کرنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، دباغت حقیقی اور دباغت حکمی۔ دباغت حقیقی کہتے ہیں کہ کوئی شے لگا کر اس کی نجاستوں کو، کپڑے کی نجاستوں کو دور کرنا، کوئی شے لگا کر چمڑے کی نجاستوں کو دور کرنا۔ اور دباغت حکمی کہتے ہیں دھوپ میں اسے خشک کرنا۔ دباغت کہتے ہیں کسی ذریعہ سے چمڑے کی تری اور نجاستوں کو دور کرنا۔ اور دباغت کی دو قسمیں ہیں، دباغت حقیقی اور دباغت حکمی۔ دباغت حقیقی یہ ہے کہ کوئی شے لگا کر چمڑے کو خشک کرنا، اور دباغت حکمی کہتے ہیں دھوپ کے ذریعے چمڑے کو خشک کرنا۔ تو مردار کے چمڑے کو اگر دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، سوائے خنزیر اور انسان کے چمڑا کے، کہ یہ دونوں مستثنیٰ ہیں۔ خنزیر تو نجس ہونے کی وجہ سے، اور انسان اپنی کرامت و شرافت کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک تیسری چیز کا بھی استثناء کرتے ہیں، کتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مردار کی دباغت سے، مردار جانور کی چمڑے کی دباغت سے وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر، انسان اور کتا کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا۔
ہماری دلیل چند حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث یہی حدیث ابن عباس ہے، حدیث نمبر 62، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ باندی کو ایک بکری صدقہ کی گئی، وہ مر گئی تو نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اس پر گزرے اور فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لیا، اس کو دباغت دیتے، پھر اس سے نفع اٹھاتے۔ تو انہوں نے کہا یہ میتہ ہے، مردار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، یعنی کہ چمڑا دباغت سے پاک ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث 63 ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یقول اذا دبغ الإهاب فقد طهر، جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ تیسری دلیل یہ حدیث 64 ہے، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ایک بکری کے پاس سے گزرے، لوگ اس کو کھینچ رہے تھے، تو فرمایا لو اخذتم احابہا، اگر تم اس کا چمڑا لے لیتے۔ انہوں نے کہا یہ تو مردار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض، اس کو پانی اور قرض پاک کر دیتے ہیں۔ قرض سلم کے درخت کے پتے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگلی دلیل حدیث نمبر 65 ہے، حدیث سلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے کا پانی منگوایا جو مشکیزہ ایک عورت کے پاس تھا۔ اس عورت نے کہا انہا میتۃ، یہ مشکیزہ تو مردار ہے، یعنی کہ مردار جانور کے چمڑے سے بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کو دباغت نہیں دی تھی؟ تو اس نے کہا دباغت میں نے دی تھی۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے دباغھا زکاتھا، اس کی دباغت ہی اس کا پاک کرنا ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے مردار کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ حدیث نمبر 66، عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خط لکھا تھا، یہ لکھا تھا کہ تم مردار کے جانور سے نفع حاصل نہ کرو، پٹھوں سے نفع حاصل نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردار جانور کا جو چمڑا ہے وہ بالکل پاک نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب صاحب کتاب نے خود دیا ہے کہ یہ حدیث معلول یعنی ضعیف ہے انقطاع اور اضطراب کی وجہ سے۔ انقطاع تو اس طرح کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اس طرح ہے کہ عبداللہ بن عکیم فرماتے ہیں ہمیں قبیلہ جہینہ کے مشائخ نے یہ بات بتائی، یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اس طرح کا خط لکھا تھا۔ تو عبداللہ بن عکیم نے براہ راست یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، تو اس طرح اس میں اضطراب ہے، اس میں انقطاع ہے۔ اور اضطراب اس وجہ سے ہے کہ اس سلسلے میں حدیث کے الفاظ مختلف ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ 1 مہینہ پہلے، وفات کے 1 مہینہ پہلے یہ خط لکھا، ایک روایت میں ہے 40 دن پہلے، ایک روایت میں 2 مہینہ پہلے کا ذکر ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس حدیث کا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں انقطاع و اضطراب ہے۔ انقطاع تو اس طرح کہ بخاری شریف کے اندر ہے، عبداللہ بن عکیم کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جہینہ کے مشائخ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اس طرح کا خط لکھا تھا۔ تو مطلب ہوا عبداللہ بن عکیم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ بات نہیں کہی، یا حضور علیہ السلام نے براہ راست ان کو خط عبداللہ بن عکیم کو نہیں لکھا۔ تو اس طرح اس میں انقطاع ہو گیا۔ اور اضطراب اس طرح ہے کہ حدیث کے الفاظ مختلف ہیں، ایک روایت میں ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ خط لکھا، ایک میں ہے 40 دن پہلے، ایک میں ہے کہ 2 مہینے پہلے۔ باب آنیت الکفار، یہ باب ہے کفار کے برتنوں کے بیان میں۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کی قوم کی زمین میں ہیں، افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم کھائیں ان کے برتنوں میں؟ تو فرمایا لا تاکلوا فیہا، ان میں مت کھاؤ، الا اللہ تجدوا غیرہا، مگر یہ کہ تم نہ پاؤ ان کے ما سوا، فاغسلوہا وکلوا فیہا، پس ان کو دھوو اور ان میں کھاؤ۔ اہل کتاب کے برتن جن میں وہ شراب پیتے یا خنزیر کھاتے ہیں، اگر کوئی اور برتن نہ ملے تو ان کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ
دیگر برتن کے جن میں وہ شراب اور خنزیر استعمال نہیں کرتے، ان کے برتنوں کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اہل کتاب کے وہ برتن جن میں وہ خنزیر کھاتے اور شراب پیتے ہیں، اگر مسلمانوں کے پاس اور برتن نہ ہوں تو ان کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کے جو دیگر برتن ہیں جن میں وہ شراب یا خنزیر استعمال نہیں کرتے، مسلمانوں کے لیے ان برتنوں کا استعمال جائز ہے۔